السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ نماز استسقاء کے بارے میں۔ میرے دوستو، جب قحط سالی ہو اور بارش روک دی گئی ہو تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسلمان عاجزی کے ساتھ، نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ، پھٹے پرانے کپڑوں میں نماز استسقاء کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور وہاں پہ جو امام ہو وہ لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور خطبہ دے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے اور بارش کے لیے دعائیں مانگے۔ لیکن اگر کھلے میدان میں نماز پڑھنے کا انتظام نہ ہو، جیسا کہ شہروں میں کھلی جگہ نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں مسجدوں میں بھی نماز استسقاء پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث وارد ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث ہے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں، صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے اور صحیح مسلم کے حوالے سے بھی، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خرج یستسقی قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم وحول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق علیہ۔ صحابی راوی حدیث صحابی جلیل کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا کہ استسقاء کے لیے باہر نکلے تو قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگی، پھر اپنی چادر پلٹی اور 2 رکعت ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز میں آپ نے قرأت جو ہے بلند آواز سے کی، قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرأت آپ نے بلند آواز سے کی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں، یہ حدیث سنن ابو داؤد کے حوالے سے ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارش نہ ہونے کی شکایت کی۔ لمبی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے ممبر کو نماز گاہ میں یا عیدگاہ میں لے جایا گیا اور آپ نے صحابہ کرام سے اس کے لیے دن متعین کیا۔ نماز کے لیے آپ نے ایک دن متعین کیا کہ اس میں نماز استسقاء کے لیے باہر نکلیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس وقت سورج کا ایک کنارہ نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے اللہ اکبر الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کے کلمات فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے علاقے کے بارے میں قحط سالی کا شکوہ کیا کہ بارش اپنے وقت سے پیچھے ہو گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو۔ اس نے تم سے وعدہ کر رکھا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حین۔ سنن ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو جہان والوں کا پروردگار ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ، تو معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے پرواہ ہے اور ہم محتاج ہیں، ہم پر بارش نازل کر اور نازل کردہ بارش کو ہمارے لیے باعث قوت اور کچھ وقت کے لیے ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے اپنی پیٹھ حاضرین کی جانب کی اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی چادر کو تبدیل کیا، پھر لوگوں کی جانب چہرہ کیا اور ممبر سے اتر کر آپ نے 2 رکعت نماز استسقاء ادا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادل نمودار فرمایا
بادل گرجا اور چمکا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہوئی۔ ابھی آپ مسجد نہیں پہنچے تھے، ابھی آپ مسجد نہیں پہنچ پائے تھے کہ وادیاں بہنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ نہایت تیزی کے ساتھ پناہ گاہوں کی جانب لپک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو آپ مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ کے دانت نظر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج متبدلا متواضعا متضرعا، اخرجہ الترمذی۔ سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تواضع کے ساتھ، سادہ لباس میں، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز کے لیے باہر نکلے، یعنی استسقاء کی نماز کے لیے۔ تو میرے دوستو، ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز استسقاء 2 رکعت پڑھنا اور نماز کے بعد چادر کا پلٹنا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز سے قبل یا بعد میں خطبہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز استسقاء کے لیے بہت ہی خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ نکلنا چاہیے، پھٹے پرانے کپڑوں میں نکلنا چاہیے اور خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، بارش کا نزول فرمائے، قحط سالی کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔